في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق اللہ العظیم۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ کتاب کس کے پاس ہے بھائی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کتاب اس پہ ہے، دیکھیے آن لائن شیئر جی اس پہ کتاب جو ہے کلاس میں شیئر کر دی گئی آن لائن، سب اپنے اپنے موبائل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا اچھا، کیا کہ نہیں ہاں ٹھیک ہے، اب آ رہی۔ چلیے پڑھیے پھر کوئی۔ اچھا یہ آتے چلے جا رہی ہے نا، اس کو روکنا ہے کیا؟ پیش لفظ رہنے دیجیے نا قدیر بھائی۔ ہاں پیش میں لفظ رکھ اسٹارٹ سکتے لے ہیں رہا نا۔ ہوں، کیا بولے؟ اسٹارٹ لے رہا ہوں بولا۔ ہاں لو لو چلو۔ بسم اللہ۔ پیش لفظ۔ یہ کتاب عالم اسلام کے مشہور و مفکر و صاحب قلم مولانا سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ کے ایک سلسلے مضامین کا مجموعہ ہے جسے انہوں نے اخبار الجمیع دہلی کی 18، 22، 26 اور 29 جولائی نیز 10، 14 اور 18 اگست 1965 کے شماروں میں مسلسل اداروں کی شکل میں 65 نہیں 25 ہے وہ۔ 1925 کے شماروں میں مسلسل اداریوں کی شکل میں تحریر فرمایا تھا۔ مولانا اس وقت الجمیہ کے مدیر تھے اور عمر صرف 22 سال کی تھی۔ اس نوعمری کے باوجود ان مضامین میں فکر و نظر کی جو گہرائی اور اصابت پائی جاتی ہے وہ ایسی شخصیت کے اندر قدرت کی طرف سے ودیت ہونی ہی چاہیے تھی جسے آگے چل کر علم کے میدان میں تنہا اسلامیات کی ایک انسائکلوپیڈیا اور عمل کے میدان میں احیاء دین کے مجسم جدوجہد بننا تھا۔ جماعت اسلامی کے قیام سے تقریباً 15 سال پہلے، اور یہ الجمیت جو پرچہ ہے نا، یہ پرچہ جمعیت العلماء کا تھا۔ اچھا پہلے، اوکے۔ ہاں جمعیت العلماء کا پرچہ تھا، اس کے انہوں ایڈیٹر تھے، مدیر۔ اس میں مولانا جو مضامین لکھے ہیں جس وقت 22 سال کی عمر میں، وہ مضامین ہیں یہ۔ چلیے یہ بیش قیمت مضامین تقریباً نصف صدی سے الجمیہ کی پرانی فائلوں میں دبے پڑے تھے۔ جناب شہیر نیازی کراچی اور جناب حفیظ الرحمن احسن محتمم ایوان ادب لاہور مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کی کوششوں سے یہ دفینہ منظر عام پر آ گیا اور یہ مضامین مرتب ہو کر ایک کتاب کی شکل میں شائع ہو گئے۔ اب ان حضرات کے شکریہ کے ساتھ ساتھ مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشر نیو دہلی بھی اسے شائع کر رہا ہے تاکہ ہمارے ملک کے بھی شائقین علم کے لیے اس کی دستیابی آسان ہو جائے۔ مولانا نے
मोरकतुल आरा किताब अल जिहाद फिल इस्लाम 1947 और 1927 को इनकी पहली तस्नीफ की हैसियत रही है। अगरचे बाकायदा और मुस्तकिल तस्नीफ की हैसियत से अव्वलियत का ये मुकाम अब भी इसी को हासिल रहेगा, लेकिन अगर बाकायदा और मुस्तकिल हैसियत की कैद से सरफ नज़र कर लिया जाए तो अब मौलाना की पहली तस्नीफ ये किताब इस्लाम का सरचश्मा क़ुव्वत करार पाएगी। मतलब हमारे को एक टाइटल अलग दिए, ये अलग है खदीर भाई, इस्लाम का सरचश्मा क़ुव्वत। नहीं, उसी का नाम बाद में ये कर दिए। असल नाम जो पहली मर्तबा किताब शायद हुई तो इस्लाम का सरचश्मे क़ुव्वत उसका नाम था। बाद में उसको आसान होने के लिए अब सरचश्मे क़ुव्वत बोले तो मजमून समझने में जरा मुश्किल होंगी बोल के, असल में इसमें इस्लाम कैसे फैला वही मजमून है उसका, इसलिए नाम उसको चेंज कर दिए, वरना इस किताब का पुराना नाम इस्लाम का सरचश्मे क़ुव्वत है। ओके। फिर शायद ये बात भी आखिरी न हो और आइंदा खुद अलजमिया ही की बाक़िया फाइलों में या ताज जबलपुर और मुस्लिम दिल्ली के औराक में, जिनके मौलाना अलजमिया से भी पहले एडिटर रहे हैं, किसी ढूंढने वाले को कोई और भी सिलसिले मज़ामिन या मजमुआ मज़ामिन हाथ आ जाए और वो किताब की शक्ल इख्तियार करके मौसूफ की पहली तस्नीफ हासिल कर ले। मौलाना आवाज आ रही फजल साहब? मौलाना जैसे मुमताज मुफक्किरीन व मुसफ़्फ़ीन के तो एक एक जुमले तलाश किए जाते हैं, इसलिए इनकी कदीम से कदीम तहरीरों की जस्तजू भी बहरहाल मुतवक्को है। क्लियर होगी बात। ये मज़ामीन इस ज़माने में लिखे गए थे जब बरसग़ीर में शुद्धि की पुरशोर तहरीक चल रही थी। फिज़ा सख्त कशीदा और सूरत हाल दीनी लिहाज से बड़ी इस्तराब अंगेज थी। इन्हें पढ़ते वक्त इनका ये पस मंज़र भी ज़रूर सामने रहना चाहिए। इस किताब के मुताले से सिर्फ यही नहीं वाज़े होता कि मुसन्निफ़ ने इस्लाम की असल सरचश्मे क़ुव्वत की बिल्कुल सही निशानदेही की है, बल्कि ये हकीकत भी रोशनी में आ जाती है कि इनके यहाँ एक फ़िक्री तसलसल है जो इब्तिदा ही से चला आ रहा है। बाद के ज़मानों में इन्होंने एक मुसन्निफ़, एक मुफक्किर, एक मुतकल्लिम, एक मुफस्सिर और एक दाई की हैसियत से दुनिया के सामने जो कुछ तफसील और दलील के साथ पेश किया, वो कम अज़ कम मुजमिल शक्ल में इनके ज़हन रसा में पहले दिन से मौजूद था। इनकी नज़र इब्तिदाई से मंजिल आशना थी। पहला बाब, मुसलमानों का ज़ौक़ तबलीग। जब से बाज़ नौ मुस्लिम कौमों में इर्तिदाद की वबा फैली है, हिंदुस्तान के मुसलमानों में आम हलचल फैल गई और हर तरफ से तबलीग व इशाअत इस्लाम की आवाज़ बुलंद होने लगी। मुख्तलिफ जमातें इस काम को अपने हाथ में लेकर अपनी बिसात के मुताबिक दावत दीन हक़ की खिदमत अंजाम दे रही। अखबारात और रसायल में इसकी अहमियत पर गर्मा गर्म बहसें जारी है। वसाइल तबलीग की तहक़ीक़ के लिए मजलिसें मुनक़्क़िद हो रही हैं और फिल जुमला ऐसा महसूस होता है कि मुसलमानों में दर हक़ीक़त कोई ज़ौक़ तबलीग पैदा हो गया है। लेकिन जब हम इस मसले पर गायर नज़र डालते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम आजकल के मुसलमान इस ज़ौक़ तबलीग से बिल्कुल ही नाआशना है, जो किसी ज़माने में इस्लाम के फातिहाना क़ुव्वतों का ज़ामिन और इसकी आलमगिरी और जहाँ कुशाई का सबसे ज़्यादा कारगर हथियार था। अगर आज हमारे अंदर वही ज़ौक़ मौजूद होता तो शायद इन कॉन्फ्रेंसों और मजलिसों की ज़रूरत ही पेश न आती और अग़यार की चेहरा दस्तियों से हमारे घर में मातम बर्पा होने के बजाय खुद अग़यार के मजमे में हमारे मजहब की बढ़ती हुई क़ुव्वत से खलबली मची हुई होती। बाज़ वक्त जब हम गौर करते हैं हदीर भाई, हाँ बोलिए, ये शुद्धि का पीरियड मतलब देखो एक बदमाश था उस जमाने में,
اس کا نام تھا شردھانند، ہاں جس کو بعد میں عبد الرشید جو ہے مار دیے نا. تو ہاں ہاں انہیں جو ہے شدھی تحریک چلا رہا تھا، یعنی مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنانے کی تحریک چل رہی تھی. تو اس کے ہاں مقابلے میں مسلمان جو ہے، مسلمانوں کے اندر بھی بیداری آئی، وہ لوگ دعوت کا کام ہونا چاہیے بول کے وہ بات پیدا ہوئی. تو مولانا اب اس میں یہ لکھے کہ دعوت تو ہمارا اصل وصف ہے، وہ ہم بھولنے کی وجہ سے یہ نوبت آ گئی. تو ورنہ اصل تو اسلام کا سرچشمے قوت پھیلنے کے لیے خود اس کے اندر ایسی طاقت ہے کہ وہ پھیلنے ہی کے لیے آیا ہے. جی ذرا یہ آگے نہیں پڑھ رہی پیج جو ہے، اچھا کس کے پاس ہے وہ؟ نیر بھائی کے پاس ہوں. یہ شدھی تحریک سے متعلق ایک اور بات کا اضافہ یہ کہ یہی شردھانند جو تھا، جس کو بعد میں جہنم رسید کیا گیا، قتل کیا گیا، اس کو مسلمانوں نے جامع مسجد میں انوائٹ کیا تھا. اور وہ جامع مسجد کے جیسے مکہ مسجد میں ہم جاتے ہیں تو ایک باہر کے حصے میں ایک پلیٹ فارم ہے، وہ ممبر نہیں ہوتا، باہر کے میدان میں ایک پلیٹ فارم، اس پلیٹ فارم پہ کھڑے کر کے اس سے تقریر کروائی. یہ وہی آدمی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے رنگیلا رسول نام کی کتاب بھی لکھی تھی. اور جب اس آدمی نے جو عبد الرشید کہا نا خدیر بھائی آپ نے، ہاں عبد الرشید، عبد الرشید جب اس نے قتل کیا اس شردھانند کو، تو گاندھی کے منہ سے یہ بات نکلی کہ اسلام پہلے بھی تلوار کے زور سے پھیلا تھا اور اب بھی تلوار کے زور سے پھیل رہا ہے. تو اس پر مولانا محمد علی جوہر اسی جامع مسجد کے ممبر سے جمعہ کے خطبے میں بڑے درد و کرب و سوز کے ساتھ یہ کہتے ہیں، کاش کوئی امت کا ہونہار ہوتا، کاش کوئی ایسا ہوتا جو ان کا جو منہ توڑ جواب دیتا. تو اس محفل میں مولانا مودودی بھی موجود تھے اور انہوں نے عہد کیا کہ کم سے کم کوئی کرے نہ کرے میں کروں گا. تو آپ نے الجہاد فی الاسلام والی جو کتاب کی ابتدا، وہ انسپریشن اسی جامع مسجد کے مولانا محمد علی جوہر کی تقریر سے لی. جی بعض وقت جب ہم غور کرتے ہیں کہ اس ذرا مذہب کے آگے، ذرا اس کو آگے بڑھائیے نا بھائی. یہ لوگ کہاں گئے؟ ایک منٹ. اچھا ٹھیک ہے چلیے اب بڑھ گیا. بعض وقت جب ہم غور کرتے ہیں کہ یہ اس مذہب کے پیروؤں کی چیخ پکار ہے، جس کے عناصر ترکیبی میں دعوت الخیر اور تبلیغ دین الہی کا فرض ایک لازمی عنصر کی حیثیت سے شامل تھا، جس کے داعی نے اپنی ساری زندگی خدا کا آخری پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے میں صرف کر دی تھی، اور جس کے مقدس پیروؤں نے ایک صدی کے اندر اندر بحر الکاہل کے کناروں سے لے کر بحر القیانوس کے ساحل تک کلمہ حق کی اشاعت کر دی تھی. تو ہم حیران ہو کر سوچنے لگتے ہیں کہ آیا یہ وہی مذہب ہے، یا ہم مسلمانوں نے بنی اسرائیل کی طرح اپنے پیغمبروں کے بعد کوئی اور نیا مذہب بنا لیا ہے؟ ہماری زبانوں پر تبلیغ کا ورد جاری ہے، اور ہم تبلیغ کے لیے انجمنیں بنا کر اسلام کی اشاعت کرنا چاہتے ہیں، مگر شاید یہ اسلام کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ اس کے پیرووں نے عیسائیوں کی طرح مشنری سوسائٹیاں بنانے کی کوشش کی، یا اس بے تابی کے ساتھ تبلیغ کا شور مچایا ہے. اگر کامیابی کا حقیقی راز صرف انجمن سازیوں اور شور و شوق میں ہوتا تو یقیناً ہماری ترقی کی رفتار ہمارے اسلاف سے زیادہ تیز ہونی چاہیے. لیکن اس کے برخلاف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ساز و سامان کو لے کر ہمارا ہر قدم پیچھے اٹھ رہا ہے، اور اس بے سامانی کے عالم میں ہمارے اسلاف کی کامیابیوں کا یہ عالم تھا کہ ان کی بدولت آج دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کے پیرو موجود ہیں، اور خود ہندوستان میں ہماری تعداد 7 کروڑ تک پہنچی ہوئی ہے. پھر آخر سوچنا تو چاہیے کہ ہم میں کس چیز کی کمی ہے اور اشاعت اسلام کا اصلی راز کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج یہ جتنی کمزوریاں مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہیں، سب صرف اس لیے ہیں کہ
ان میں سے اسلامی روح نکل گئی اور وہ بھول گئے ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ کیا ہے۔ اگر وہ اسلام کو سمجھ لیں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اور اس کا نصب العین کیا ہوتا ہے تو یہ تبلیغ و اشاعت اسلام کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ جی علیم صاحب، جی صاحب السلام علیکم۔ جی پڑھ سکتے ہیں، کتاب ہے آپ کے پاس؟ نہیں، کتاب میری اپنے ایک ساتھی کو دے دیا، کسی اور کو بولیے نا۔ آپ کو بولے، لیکن کسی اور کو، انعام اللہ خان صاحب موجود ہیں، اگر وہ پڑھ سکتے ہیں تو۔ نیئر صاحب ہے تو نیئر صاحب سے پڑھا دیجئے۔ ہاں نیئر صاحب ہے نا، نیئر بھائی؟ جی وہ آخری، وہ سٹار بیٹسمین ہے، وہ ان کو آخر مجبوری۔ مسلمان کا مقصد وجود۔ پروفیسر میکس ملر کے بقول اسلام دراصل ایک تبلیغی مذہب ہے جس نے اپنے آپ کو تبلیغ کی بنیادوں پر قائم کیا، اس کی قوت سے ترقی کی اور اسی پر اس کی زندگی کا انحصار ہے۔ اسلامی تعلیمات پر غور کیجیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ صرف دعوت حق ہے کہ مسلمانوں کی زندگی کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہ صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ قرآن حکیم میں مسلمان کا مقصد حیات یہ بیان کیا گیا ہے، کھانے کے بعد، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وہ بھی وتؤمنون کھانے کے باللہ۔ بعد دنیا میں وہ بہترین دو گروہ آج ایک سیکنڈ، دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اسلام کیسے پھیلا اور دنیا کے لیے اس کے وجود کی ضرورت صرف یہ ظاہر کی گئی ہے کہ سورہ آل عمران 104، تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضروری رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ اسے جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، سورہ نحل 125۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ قاف 45۔ بس تم قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرے، اور فذکر انما انت مذکر، الغاشیہ 21۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نصیحت کیے جاؤ، بس تم نصیحت ہی کرنے والے ہو۔ یہی تعلیم تھی کہ جس کا اثر رسول اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی پر سب سے زیادہ غالب تھا، اور اسی نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگیوں کو بالکل بدل دیا تھا۔ ان کی مقدس زندگیاں عبارت تھیں صرف دعوت و تبلیغ سے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، غرض ہر کام اپنے اندر یہ مانوی مقصد پوشیدہ رکھتا تھا کہ خدا کی طرف لوگوں کو بلائیں اور اللہ کے بندوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین کریں۔ جب تک مسلمانوں میں قرآن حکیم اور اسوہ رسول کی ان تعلیمات کا اثر باقی رہا، اس وقت تک ہر مسلمان کی زندگی مبلغ اور دائی کی سی زندگی رہی۔ انہوں نے صنعت، تجارت، زراعت، حکومت اور دنیا کے سارے کام کیے، مگر دل میں یہ لگن رہی کہ اسلام کی جو نعمت خدا نے ان کو عطا کی ہے اس سے تمام بنی نوع انسان کو بہرہ مند کرنے کی کوشش کریں۔ وہ حقیقت اسلام کو دنیا کے لیے بہترین نعمت سمجھتے تھے، اور اس لیے ان کا ایمان تھا کہ ہر انسان تک اس نعمت کو پہنچانا ان کا فرض ہے۔ جو شخص جس حال میں تھا اسی حال میں وہ یہ فرض انجام دیتا تھا۔ تاجروں نے تجارت کے کام میں، مسافروں نے اپنے سفر کے دوران میں، قیدیوں نے اپنے قید خانوں میں، ملازموں نے اپنے دفتروں میں، اور مزاروں نے اپنے کھیتوں میں یہ مقدس خدمت انجام دی۔ اور یہ ذوق اس حد تک ترقی کر گیا کہ عورتوں تک نہایت مستعدی اور سرگرمی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کی۔ جی، اسلام کی قوت کا اصل سرچشمہ، یہی ذوق حقیقت اسلام کی قوت کا اصل سرچشمہ تھا۔ آج جو دنیا میں 40 کروڑ مسلمان نظر آ رہے ہیں اور دنیا کی مختلف نسلوں
مختلف قوموں اور مختلف ملکوں پر اسلام کی حکومت قائم ہے، وہ صرف اسی ذوق و تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ اسلام کے دشمن کہتے ہیں کہ اس کی اشاعت صرف تلوار کی رہین منت ہے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ وہ صرف تبلیغ کی منت پذیر ہے۔ اگر اس کی زندگی تلوار پر ہی منحصر ہوتی تو وہ تلوار ہی سے فنا بھی ہو جاتی، اور اب تک تلوار سے اس پر جتنے حملے ہوئے ہیں وہ اسے فنا کرنے میں قطعاً کامیاب ہو جاتے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات اس نے تلوار سے مغلوب ہو کر تبلیغ سے فتح حاصل کی۔ ایک طرف بغداد میں قتل عام جاری تھا اور دوسری طرف سماترا میں اسلام کی حکومت قائم ہو رہی تھی۔ ایک طرف خرطبہ اندلس سے اسلام مٹایا جا رہا تھا اور دوسری طرف جاوا میں اس کو ایک نئی زندگی حاصل ہو رہی تھی۔ ایک طرف تاتاری اس کے گلے پر چھری پھیر رہے تھے اور دوسری طرف وہ خود ان کے دلوں کو فتح کر رہا تھا۔ ایک طرف ترک اسے غلامی کا توق پہنا رہے تھے اور دوسری طرف خود ان کے دل اپنے آپ کو اس کی غلامی کے لیے پیش کر رہے تھے۔ اگر یہ اس کی تبلیغ کی فتح نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ آج اسلام کی وہ فتوحات جنہیں شمشیری فتوحات کہا جا سکتا ہے دنیا سے مٹ چکی ہیں۔ اسپین فنا ہو چکا ہے، صقلیہ مٹ گیا، یونان تباہ ہو گیا، مگر وسط افریقہ، جاوا، سماترا، چین اور جزائر ملایا میں جنہیں اس نے تبلیغ کے ہتھیار سے فتح کیا ہے بدستور موجود ہیں، اور اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام کی زندگی تبلیغ اور صرف تبلیغ پر منحصر ہے۔ پھر کیا یہ تبلیغ مشنری سوسائٹیوں کے ذریعے کی گئی تھی؟ کیا یہ عظیم الشان فتوحات کسی بے عمل چیخ پکار کے ذریعے حاصل ہوئی تھی جس میں آج ہم مشغول ہیں؟ کیا یہ عالمگیریاں، ان رسالے بازیوں، ان کاغذی لڑائیوں اور ان حلمی ترک تازیوں کے منت کش ہیں جنہیں ہم نے مسیح مبلغین کی تقلید میں اختیار کیا ہے؟ تاریخ اس کا جواب نفی میں دیتی ہے۔ اس مضمون میں ہم اسی مسئلے پر بحث کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال مجموعی طور پر اسلام کی جو تبلیغ کے بارے میں جو یہ زور دیا گیا ہے کہ تلوار کی سے پھیلنے کی مکمل طور پر نفی کی گئی ہے، اور اصل میں آپ دیکھیں چونکہ یہ مولانا کی ہر تحریر یا تقریر وہ کوئی نہ کوئی اپنے پیچھے پوشیدہ مقصد اور وجہ رکھتی ہے۔ یہ وہ ماحول جہاں لوگوں کو شدھی کروا کے، اب وہ شدھی ہوتی بھی ہے تو وہ ان لوگوں کی جو بیچارے کچے لوگ ہیں جو شاید عید کو عید یا جمعہ بھی نہیں پڑھتے نماز، تو ایسے لوگ مال کی حوث میں اور کوئی دوسری لالچوں میں یا کہیں دباؤ میں، کہیں ڈراوے میں، پتہ نہیں کسی اور وجہ سے، لیکن یہ جو مجموعی حیثیت میں ساری دنیا میں پیش ہو رہا ہے آج کل میڈیا کے ذریعے کہ اسلام دراصل دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے، دہشت گردی کا مذہب ہے وہ، تو یہ اگر واقعی دہشت گردی کے حوالے سے اور تلوار سے پھیلنا ہوتا تو آپ دنیا کے کتنے ہی ملک ہیں جہاں تلواریں گئیچ نہیں، آج وہ سب سے بڑے جس میں انڈونیشیا ہے، دنیا کی سب سے بڑی آبادی، تو معلوم یہ ہوتا کہ یہ ہم چونکہ بات تو کرتے ہیں اور ہمارے یہاں تھوڑی سی غلط فہمی بھی ہے، ہم جس سے تبلیغ کہتے ہیں یا تبلیغ کا نام لیتے ہیں یا تبلیغی جماعت جو کچھ سمجھتی ہے وہ تبلیغ نہیں ہے، وہ تو مسلمانوں میں کی جانے والی اصلاح کا کام ہے، وہ تھوڑی تبلیغ ہے۔ تبلیغ تو وہ ہے کہ غیروں میں کی جائے۔ جی تو چلیے آگے، اشاعت اسلام کے اسباب۔ اشاعت اسلام کے اسباب۔ اگر واقعات و حقائق کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی اشاعت میں 3 چیزیں لازمی عنصر کی حیثیت سے شریک ہیں۔ ایک اس کے سادہ عقائد اور دلکش عبادات، دوسرے مسلمانوں کی زندگی میں اس کی تعلیم کے حیرت انگیز نتائج، اور تیسرے مسلمانوں کا ذوق تبلیغ۔ پہلی چیز عقل سے اپیل کرتی ہے، دوسری جذبات کو ابھارتی ہے، اور تیسری ایک مشفق رہنما کی طرح پھولے بھٹکوں کو راہ راست پر لگاتی ہے۔ اس طرح بازار میں ایک متاع کی قبولیت کے لیے صرف اس کی ذاتی خوبی ہی ضمانت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ایسے کارکنوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے جو اس کی خوبیاں اور فوائد لوگوں کے ذہن نشین کرائیں، اور ایسے شاہد بھی درکار ہوتے ہیں جو اپنے اندر اس کے منافع کی عملی شہادت دیں۔ اسی طرح دنیا میں اسلام کی اشاعت کے لیے بھی ان تینوں چیزوں کے مساویانہ اشتراک کے عمل کی ضرورت رہی ہے، اور جب کبھی اس میں کسی ایک کی کمی رہ گئی تو ضرور اشاعت اسلام کی تیز رفتاری پر بھی اس کا اثر پڑا ہے۔ یہ تینوں چیزیں کس طرح اپنا عمل کرتی ہیں اور ان کے اشتراک کے عمل سے کیا نتائج رونما ہوئے ہیں،
اس کو جاننے کے لیے ذرا تشریح کی ضرورت ہے۔ اسلامی عقائد کی سادگی اور فطرت سے ہم آہنگی۔ اسلامی عقائد اس قدر سادہ اور دل نشین ہیں کہ ایک معمولی سے معمولی عقل کا انسان بھی انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نہ ان کے اندر کسی قسم کا پیچ در پیچ فلسفیت ہے، نہ ان میں کسی قسم کے ظن و اوہام سے کام لیا گیا ہے، نہ ان کے اندر دو رازکار باتوں کو دخل ہے۔ چند نہایت صاف اور سیدھے سے اصول ہیں جنہیں عقل نہایت آسانی سے قبول کر لیتی ہے، اور جنہیں قبول کر لینے کے بعد انسان کو اپنے اندر خود ایک حیرت انگیز انقلاب محسوس ہونے لگتا ہے۔ ان سب باتوں کے ساتھ ان کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر چیز نہایت صاف اور قطعی ہے، جس کے اندر کسی قسم کے احتمالات نہیں ہیں۔ خدا کے متعلق اس نے بالکل واضح عقیدہ پیش کیا ہے۔ سورہ انبیاء کی 108ویں آیت، انما الہکم الہ واحد، یعنی تمہارا خدا وہی ایک خدا ہے، اس میں دوئی کا ہرگز احتمال نہیں۔ لا تتخذوا الہین اثنین، سورہ نحل 51، دو خدا نہ بنا لو، اور اس کے لیے کسی مددگار کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ویفعل اللہ ما یشاء، اللہ کو اختیار ہے کہ جو چاہے کرے۔ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی ذات والدین اور والد سے بھی مبرہ ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، اسے کسی قسم کے انسانی عوارض لاحق نہیں ہوتے۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے، وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ آسمان اور زمین میں اس کے سوا کوئی قوت ایسی نہیں ہے جسے انسان استمداد اور استعانت کر سکتا ہو۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے، اس کے سوا نہ تو تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار، وہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، سورہ زمر 2، تو اللہ کی بندگی کرو خالصتاً اس کی پیروی کرتے ہوئے۔ اسی طرح رسالت کے متعلق بھی اس نے کسی قسم کی الوہیت کا شبہ باقی نہ رکھا ہے، اور نہایت صفائی کے ساتھ یہ عقیدہ پیش کیا ہے کہ رسول ایک انسان کے سوا کچھ نہیں ہوتا جسے خدا نے اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، سورہ کہف 110، میں تو ایک انسان ہوں تمہیں جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، سورہ رات 7، اور ہر قوم کے لیے خدا نے ایک ہادی بھیجا ہے۔ اعمال اور ان کی ذمہ داری کے متعلق اس نے پوری صفائی کے ساتھ متنبہ کیا ہے کہ یہاں کوئی کفارہ اور بدل نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، سورہ زلزال 7-8۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اور جو شخص ایسے اعمال کرے گا اسے ویسی ہی جزا یا سزا ملے گی۔ موت کے متعلق اس نے ایسا صاف اور واضح عقیدہ پیش کیا ہے کہ کسی مذہب نے بھی نہیں کیا۔ نہ اس میں بدھ مذہب کا بعید از عقل فلسفہ نجات ہے، نہ ویدک دھرم کا پیچ در پیچ فلسفہ تناسخ، اور نہ دہریت کا عقیدہ فنائے کامل، بلکہ اس میں نہایت وضاحت کے ساتھ یہ عقیدہ پیش کیا گیا ہے کہ انسان اپنی موجودہ زندگی کے اعمال کا نتیجہ اپنی آئندہ زندگی میں دیکھے گا، اور اصلی زندگی وہی ہوگی۔ یہ عقائد اس قدر سیدھے سادے ہیں کہ انسانی عقل انہیں آسانی کے ساتھ قبول کر لیتی ہے، اور اسلامی مبلغین کو ہمیشہ اپنی تبلیغ میں اس لیے کامیابی ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسی پیچیدہ چیز پیش نہیں کرتے جسے تسلیم کرنے سے عقل ابا کرتی ہو۔ ایک مشہور فرانسیسی عالم پروفیسر مانٹیٹ ان عقائد کے متعلق لکھتا ہے، ایسا عقیدہ جو اس قدر واضح ہے، فلسفیانہ پیچیدگیوں سے اس قدر مبرہ اور اس قدر معمولی عقل میں آ جانے کے قابل ہو، اس میں یقیناً انسانی نفس کو مسخر کر لینے کی معجز نما قوت ہونی چاہیے، اور فی الواقع وہ ایسی قوت رکھتا ہے۔ جی آگے پڑھوں کیا؟ جی ریڈی کم سے انسانی عقل پر ان عقائد کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے، اس کا اندازہ نہایت آسانی کے ساتھ اس واقعے سے ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک یورپین سیاح افریقہ کی گالاخوم کے ایک آزاد شدہ غلام سے ملا
جسے بچپن میں ساحل زنج سے پکڑ کر جدہ میں فروخت کر دیا گیا تھا۔ سیاح نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے دل میں ان لوگوں کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے جنہوں نے تم کو بلا کسی حق کے پکڑ کر جانوروں کی طرح فروخت کر دیا؟ اس کے جواب میں اس حبشی غلام نے کہا، ہاں میرے دل میں طبعاً ان کی طرف سے رنج موجود ہے، مگر ایک چیز نے اس کی تلافی کر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں ان کی بدولت کفر کی جہالت سے نکل گیا ہوں۔ میں اسے خدا کا فضل و کرم سمجھتا ہوں کہ میں اس ملک میں لایا گیا اور مجھے اسلام کی نعمت حاصل ہوئی۔ یقین کیجئے کہ ایمان کی حلاوت سے بڑھ کر کوئی حلاوت نہیں ہے، اور یہ ایسی حلاوت ہے جسے صرف دل ہی محسوس کرتا ہے، زبان سے اس کا بیان ممکن نہیں۔ جی کس کی بات ہو رہی ہے؟ بلال حبشی۔ نہیں نہیں نہیں، نہیں یہ سوری، بلال ایسا حبشی نہیں، نہیں لیکن ہوتے۔ نہیں ہے، لیکن اتفاق سے حبشہ کے غلام کا ذکر آیا ہے۔ ہاں بہرحال وہ کوئی دوسرے۔ اتفاق ہے کیونکہ یہ فرانسیسی کا ذکر ہے نا اوپر۔ جی اصل میں جس ملک میں لایا گیا وہاں اسلام زندہ تھا، اسلامی روح باقی تھی، تو انہیں وہ رہا کہ وہ لائے سو میرے کو اس کا تو غم ہے، لیکن میں یہاں آ کے حق سے واقف ہو گیا نا اس کی، وہ تو اس کے لیے خوش قسمتی کا باعث تھا کہ وہاں اس کا پہنچنا۔ اصل بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ روح اس معاشرے میں زندہ تھی جس کی وجہ سے وہ اسلام کو اپنا لیا۔ یہ پہلا جو ہم نے وہ پڑھا، اسلامی عقائد کی سادگی اور فطرت سے ہم آہنگی، اس میں یہ جو خاص پیراگراف ہے پیج نمبر 12 پہ، نہ اس میں مد مذہب کا بعید از عقل فلسفہ نجات ہے، نہ ویدک دھرم کی پینچ در پینچ فلسفے تناسخ، اور نہ دہریت کا عقیدہ فنائے کامل، بلکہ اس میں نہایت وضاحت کے ساتھ یہ عقیدہ پیش کیا گیا ہے کہ انسان اپنی موجودہ زندگی کے اعمال کا نتیجہ اپنی آئندہ زندگی میں دکھائے گا، اور اصلی زندگی وہی ہوگی۔ آپ غور کیجئے کہ یہ جو کمپلیکیشنز کا ذکر کیا ہے مولانا نے یہاں، کہ بدھ مذہب کا کمپلیکیشن، فلسفے کا جو عقل میں بیٹھتا ہی نہیں، بعید از عقل، اور دوسری طرف جو ہے ویدک دھرم میں نے آج جیسے ہندو کہتے ہیں، ان کے پاس فلسفے، دیو مالائی کہانیاں، قصے، میتھولوجی، سورج کا بیٹا فلاں کا یہ سوریہ پتر، اور نہ جانے کیا کیا عجیب و غریب قسم کی باتیں، جو انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ روحانی اعتبار سے اوپر کے لوگ ہیں، لیکن وہ کتنے کمپلیکیٹڈ ہیں جو عام آدمی کے سمجھ سے باہر۔ تیسری طرف جو ہے یہ دہریت، اب آج کل کیا ہے کہ ہر چیز اپنے آپ سے ہو گئی تھی، اور یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کا شیوا ہے، تو ان سب کی نفی مولانا نے اسے ایک پیراگراف کی 3 لائنوں میں کیا کہ یہ اتنا سیدھا سادہ اور اتنا آسان ہے کہ بالکل ایک دیہاتی کو بھی سمجھ میں آ جائے، ایک شہری کو بھی سمجھ میں آ جائے، ایک سائنٹسٹ کو بھی سمجھ میں آ جائے، میں جو کچھ کروں گا اس کا مجھے ملنا ہے۔ جی چلیے۔ تناسخ کے معنی پنرجنم کے ہیں، سناتن اچھا، دھرم میں جو تناسخ کے معنی، ان کے پاس جو عقیدہ ہے نا، مرنے کے بعد پھر جو ہے نا گائے پھر بیل پیدا بن ہوتے، کے ہاں پھر پیدا ہونے کا جو ہے اس کو تناسخ بولتے ہیں۔ اور بدھزم میں جو ہے آخرت کا تصور ہی نہیں ہے، جی آخرت میں اٹھنا ہے، جزا و سزا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طرح دہریوں کے پاس بھی کوئی تصور نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام اتنا عقلی مذہب ہے کہ جب اتنا انسان 50-60 سال زندگی گزارتا ہے، اچھائی اگر وہ نیک ہے تو پھر مصیبت اٹھا کے نیکی پہ جمع رہتا، اس کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اور اگر کوئی دنیا میں قتل و غارت گیری کرا تو مولانا کی وہ کتاب ہے نا زندگی بعد موت میں، جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں کسی کو نہ پوری سزا مل سکتی دنیا میں، نہ پوری جزا مل سکتی۔ ایک آدمی 1000 لوگوں کو بم ڈال کے مار دیا، اب حق یہ ہے کہ اس کو 1000 مرتبہ اس کو زندہ کرنا مارنا، زندہ کرنا مارنا، تو وہ تو دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح اسلامی عقائد بالکل عین عقل کے مطابق ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، بات بالکل آسانی سے سمجھ میں آتی کہ جو خدا پیدا کیا یقیناً وہ پوری کائنات میں انصاف کر رہا ہے، تو انسانوں کے ساتھ بھی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دن آئے اور وہاں جزا سزا ملے۔ سادے سیدھے عقائد۔ صحیح، جی جزاک اللہ۔ جی کوئی اور ہیں پڑھنے والے؟
نہیں ہے تو پھر نہیں ہے تو پھر فضل صاحب پڑھو. فضل صاحب جی 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 کتاب ہے کیا آپ کے پاس؟ PDF میں ہی دیکھ کے پڑھ لیتا ہوں. اچھا چلیے دیکھو پڑھیے ٹرائی بھائی. کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اسلامی عبادت کی دلکشی اور جاذبیت، ہاں یہی حال اسلامی عبادت کا ہے. ان میں کچھ ایسی دلکش اور جاذب بھری ہوئی ہے کہ مانٹیو کیا ہے وہ ہاں کے بخول کے بخول کسی کا نام ہے وہ. چلیے کوئی دل ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. سعید بن حسن اسکندر یہ کمبودیا کے ایک یہودی لکھا ہے، میں محض مسلمانوں کی عبادت کو دیکھ کر مسلمان ہوا ہوں. ایک دفعہ میں جامع مسجد میں نماز کا منظر دیکھنے گیا. سب سے پہلے جس چیز نے میرے دل پر اثر کیا وہ خطبہ تھا. اس کا ایک ایک لفظ میرے دل پر اثر کر رہا میرے دل پر اثر کر رہا تھا. اور خصوصاً خطیب نے کہا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان کیا ہے وہ القربہ عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. تو میرے دل میں ایسے مذہب کی حد عزت قائم ہو گئی جس کا خدا اتنی اعلیٰ تعلیم دیتا ہو. پھر جب نماز پھر جب نماز شروع ہوئی اور مسلمان پر پورے باندھ کر کھڑے ہوئے تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ یہ فرشتے ہیں جن کے سامنے خدا بے نقاب ہو کر آ گیا ہے. اور میرے دل نے کہا کہ اگر خدا نے 2 مرتبہ بنی اسرائیل سے کلام کیا تھا تو اس قوم کے ساتھ وہ روزانہ کلام کیا کرتا ہے. نماز کے یہ شان کی اس کے لیے نہ کسی پر وحیت کی قید ہے، نہ پادری کی، نہ کسی مندر کی شرط گریجا کی. ہر مسلمان امام بن سکتا ہے. ارے بھائی ٹھہرو ذرا، آ گیا پھر. امام بن سکتا ہے. ہر جگہ اس کی مسجد ہے اور ہر شخص بلا امتیاز و درجے قومیت اس میں شریک ہو سکتا ہے. نماز اس قدر تاثیر اپنے اندر رکھتی ہے کہ متعصب دشمن اسلام بھی اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. ایک ان دیکھنے خدا کی عبادت فضل صاحب ایک اندیکھے خدا کی عبادت، ایک اندیکھے خدا کی عبادت انداز کے ساتھ کے محض اس کے ذہنی تصور سے دلوں پر خشوع و خضوع طاری ہے اور تمام حرکات و سکونات سے انتہائی عظمت و خوف کے آثار نمایاں ہیں. پتھر سے پتھر دل کو بھی موم کر دیتی ہے. پادری لفرائے جس سے علماء مارکت کیا ہے یہ مناظر شاید بھی ابھی تک لوگوں کی یاد میں محفوظ ہوں. اپنی کتاب مائنڈ اینڈ چرچ میں لکھا ہے. بھائی آگے پڑھیے، یا میرے کو مشکل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے کوئی اور پڑھو بھائی. اور یہ
PDF کا یہ ایک دم چھوٹا ہو گیا, پہلے بڑا آ رہا تھا. خدیر آپ بھائی, اسکرین پہ بڑا کر سکتے ہیں ہاں خدیر بھائی, آپ خدیر بھائی اسکرین پہ بڑا سنیے سنیے, یہ ہاں PDF جب آ جاتا نا آپ کے پاس, تو اس ہاں کو کلک کرنے کے بعد رائٹ سائڈ پہ 3 نقطے آتے, وہ 3 نقطے کو دبائے تو ڈاؤن لوڈ بول کے آتا خدیر بھائی. تو وہ اچھا اچھا ڈاؤن لوڈ کر دیے تو اب یہاں پر انہوں نچاؤ نکو نچاؤ, آپ ناچنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنی کتاب پڑھ لے سکتے, ایسا ہے. اچھا ہاں ادھر رائٹ سائڈ پہ کھل جاتی ہو, نہیں تو آپ وہ ویٹنگ میں رہے تو آپ نیچے اوپر ہو جاتے. ڈاؤن اچھا لوڈ کر اچھا لینا اس کو, سمپل کرے. ٹھیک ہے چلیے. اچھا کوئی اور پڑھنا ہے نا, یا ہاں اظہر وہ ایک وہ پڑھ لیجئے بس. آواز آ رہی نا میری؟ جی جی آ رہی پڑھی. کوئی ذرا شخص اس میں سے مسلمان چلا گیا منیب بھائی, ذرا ابھی جو پڑھے نا تھوڑا اس پہ تبصرہ کر دیجئے. ہاں یہ اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے, کوئی ایک شخص پیراگراف ہے مسلمانوں یہاں رک کی, کے کر لیں گے. ہاں کوئی شخص مسلمانوں کی اس ہاں عبادت کو دیکھ کر اس کے اثر سے مغلوب ہوئے بغیر نہیں رہ سکا جب وہ دیکھتا ہے کہ مسلمان خواہ کہیں ہو, سڑک پر چل رہے ہو, ریلوے اسٹیشن پر ہو, دکان پر بیٹھا ہو یا میدان میں ٹہل رہا ہو, اذان ہوتے ہی سب چھوڑ دیتا ہے اور ایک خدا کے آگے جھک جاتا ہے. خصوصیت کے ساتھ جس شخص نے دہلی کی جامع مسجد میں الوداع کے دن 15-20 ہزار مسلمانوں کو نہایت خاموشی اور خشوع و خضوع کے ساتھ دیکھ رہا ہو, وہ اس منظر سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا, اور اس کے دل میں اس قوت کا احساس ضرور پیدا ہوتا ہے جو اس مذہبی نظام میں کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ مسلمانوں کی روزانہ 5 وقتہ نماز کی باقاعدگی اور انتہائی شور و غل کے اوقات میں بھی ان کا سکون اور اطمینان سے اپنا فرض ادا کرنا اپنے اندر ایک خاص پیغام رکھتا ہے. جی جی جزاک اللہ. جیسا مولانا نے یہاں 2 باتوں کا تذکرہ کیا ہے آخری پیراگراف میں, کہ آدمی کا سڑک پہ ہونا, چلتا ہوا رہنا, ریلوے اسٹیشن پر ہونا, بیٹھا ہونا, میدان میں ٹہل رہا ہونا, اذان ہوتے ہی اس کا جو ہے سب کام چھوڑ دیتا ہے. اور یہ خود لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے, چاہے یہ منظر ہو یہاں جامع مسجد میں وہ جمعۃ الوداع کے موقع کا منظر ہو, یا پھر دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں, سینکڑوں شاید ہزاروں لوگ ہوں, جن کا حال یہ ہے کہ جو کعبۃ اللہ میں لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے اس حلقے میں کعبے کے اطراف اس منظر کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں کچھ کیفیات پیدا ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایمان لائے. تو یہاں جو مولانا ان باتوں کو خاص کر جو ہے, آپ یہ عربی آیات کے بارے میں میری گزارش ہے ہمارے اسٹڈی سرکل کے لوگوں سے, کہ اتنی اہم ترین آیات ہیں یہ, صرف یہی نہیں بلکہ ہر جگہ آپ کو استفادہ اور استعمال کرنے والی آیات ہیں. ان آیات کو پہلے تو یاد کر لیں ہم, اور بلکہ ترجمے کے ساتھ یاد کریں. اور میری گزارش یہ بھی ہے کہ اکثر دیکھتا ہوں میں, خاص کر بالخصوص ہمارے شفیق پٹیل نہیں ہے غالباً, جب بھی کوئی ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو آپ آزاد ترجمہ مت کیجیے, اس لیے کہ ہماری عربی اتنی روانی والی عربی نہیں ہے, جانتے بھی ہیں تو ٹوٹے پھوٹے. مولانا کے الفاظ بہت جامع, بہت مختصر اور بہت غیر معمولی اثر انگیز, یعنی عربی مبین سے اردو مبین میں منتقلی واقعی تفہیم القرآن میں ہے. تو ترجمہ مولانا کا پریفر کیا جائے, تاکہ یہ جو آیات ہم کو بار بار لوگوں کے سامنے دین کو پیش کرتے ہوئے ضرورت پڑتی ہے, وہ سب آیتیں یہاں پہ مولانا نے مینشن کر دی ہے. جہاں ہم یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ اسلام کا سرچشمہ قوت نام تھا اس کتابچے کا پہلے, بعد میں جا کر اسے اسلام کیسے پھیلا. ہم نے یہ بھی پیش لفظ میں سن لیا کہ یہ شدی تحریک کے موقع پر, اور شدی تحریک جب زور پکڑ چکی تھی تو اس وقت پر مولانا نے مناسب سمجھا اور یہ لکھا ہے. اور آپ غور کیجئے مولانا کی یہ رائٹنگز کو دیکھتے ہوئے کہ کتنے ہی اور بڑے خداور لوگ تھے اس وقت پر. لوگوں کا حال یہ تھا کہ یا تو وہ خاموش تماشائی تھے, یا وہ جزوی فروحی اور ہلکے کاموں کو انہوں نے ترجیح دی تھی.
جبکہ مولانا مودودی کا خاصہ یہ رہا ہے کہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ آپ کی وہ تمام تر کوششیں جو ہے وہ ایک تحریک کی بنیاد ڈالنے سے پہلے کی جو تھی، وہ سب کوششیں ایسی تھی، ایسا لگتا تھا کہ مولانا سما باندھ رہے ہیں پورے ملک میں۔ اس وقت کا جو ملک ہے وہ بر صغیر ہند و پاک کی بات ہے، دو دو ملک ہوئے نہیں تھے، انڈیا پاکستان بنا ہی نہیں تھا۔ تو آپ جو ہے جو کچھ کر رہے تھے وہ ظاہر ہو رہا تھا کہ جو کمی ہے اس خطے میں وہ یہ کہ لوگوں نے دین کے اس جامع تصور کو بھلا دیا ہے، ان کی عقیدے میں، ان کے اعمال میں، ان کے علمی فکری باتوں میں، اور اس سے آگے بڑھ کر ان کا حال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا ذوق تبلیغ ختم ہو گیا، اور مسلمانوں کی تعلیمی جو کبھی کسی وقت پہ بڑی اونچی درجے کی وہ ہوتی تھی، میناروں جیسی باتیں، وہ سب ختم ہوتی جا رہی۔ تو لہٰذا مولانا نے، اور یقین مانیے یہ تو خیر مولانا صدر الدین اصلاحی نے پیش لفظ لکھا ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ مخالفین بھی اس بات سے آمادہ ہیں، چاہے اسرار صاحب ہوں، بعد میں تو بچپن سے اسکولنگ میں، تب کالج کے زمانے میں جمعیت الطلبہ میں تحریک میں رہے، اس کے بعد پھر انہوں نے علیحدگی لی۔ دوسرے آدمی، کل میں پڑھ رہا تھا، وہ جو 25 اگست 1941 کو جن لوگوں نے مولانا مودودی کے ساتھ تجدید کی تھی اور کلمہ پڑھا تھا کہ پھر ہم سے ایک مرتبہ، اس میں دوسرے مولانا مودودی کے بعد اگلے جو آدمی تھے وہ تھے منظور نعمانی۔ لیکن اس کے باوجود ہوا ہے کہ یہ جو آج موجودہ سجاد نعمانی صاحب ہیں، ان کے والد محترم، بہت بڑا جو ہے ان کا جو ہے حدیث کا بھی کارنامہ ہے، بہرحال بہت اچھے تبلیغی جماعت میں جو ہے بڑا ان کو جو ہے پذیرائی حاصل ہے، علی میاں کے ہم اثر اور ہم پلہ جیسے، لیکن وہ مسلم پرسنل لا بورڈ وغیرہ میں نہیں، اس سے پہلے کی گزر چکے۔ تو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا کی رائٹنگ کی خاصیت اور مولانا کی نظر کا حال یہ تھا کہ وہ وقت کو سے پہلے چیزوں کو دیکھ رہے تھے، جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، مومن تو وہ ہوتا ہے جو پردے کی پیچھے چیزیں نظر آتی اس لیے کہ وہ قرآن اور حدیث کی عینک سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اب یہاں چونکہ اب تفصیل آئے گی اسلامی تعلیمات کے اثرات مسلمانوں کی زندگیوں پر اور مختلف اور باتیں، تو یہاں اسلام کیسے پھیلا ہے، اسلام کا سرچشمہ قوت یہ ہے کہ ہم جس کام کے لیے اٹھائے گئے تھے، ہم جس کام کے لیے مامور کیے گئے تھے، زمین پہ ہم کو خلیفہ کی حیثیت سے بھیجا گیا تھا، کوئی کیڑے مکوڑے کی حیثیت سے نہیں بھیجا گیا اور بے فیض اور بے مقصد نہیں بنایا گیا۔ اور اللہ نے تو ویسے کوئی کام بھی بے فیض بے مقصد نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ کی ذات کو زیب ہی نہیں دیتا، سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ فضول کوئی کام کرے، ابس کوئی کام کرے۔ تو اس اللہ نے اس امت کو جہاں خلیفہ بنا کر بھیجا زمین پر، اپنے انعامات اکرامات دیے، انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، صحیفے بھیجے، کتابیں بھیجی، طریقے بتائے، شریعتیں پیش کی، انبیاء کی پاک صاف ستھری صالح زندگیاں پیش، یہ سب کچھ پیش کر کے وہ چاہتا ہے کہ انسانوں دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بہتری چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے وہاں جب منتقل ہو تو ہمیشہ ہمیشہ کے آرام میں میری جنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو یہ جو کام کے لیے انبیاء نے پہلے کیا تھا، اس کام کو مولانا مودودی نے اثرنو یہاں تحریک اسلامی کے حوالے سے کی ہے، اور یہ اسی کے حوالے سے جو ہے کتابچہ ہے کہ اسلام کیسے پھیلا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی ہر لائن، بعض وقت پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چونکہ روانی سے پڑھتے ہیں، اور یہاں ایک بات اور وضاحت بھی کرتا چلو، اسٹڈی سرکل میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی آواز میں کمی ہے، کسی کے پاس نیٹ ورک کا پرابلم ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، تو ہمارے اندر تھوڑا سا صبر اور تحمل ہو، اس لیے کہ ہم لوگ جو ہے اسٹڈی سرکل کے ذریعے سے اپنی اصلاح آپ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کچھ ڈسپلن بھی سیکھ رہے ہیں۔ اگر کسی بھائی کا واقعی نہیں آ رہا ہے تو پھر وہ یا تو ایڈمن بولے یا جو کچھ بولے، جس کی وجہ سے بھائی آپ کی آواز بالکل ہی سبھی کو نہیں آ رہی، اگر تھوڑی کبھی ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا نیٹ ورک خراب رہتا، وہاں تو بہت صاف آواز آ رہی ہوتی، تو ہم کو جو ہے تھوڑا صبر تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اور کچھ چونکہ وقت گزر رہا ہے، آج الحمدللہ ہم اپنا 88واں دن مکمل کر چکے ہیں، اب صرف 12 دن رہ گئے ہیں جس سے ہم انشاءاللہ سینچری کریں گے۔ ہماری کوشش ہے اس جمعہ کو لیکچر سیریز میں انشاءاللہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ جو ہے بھائی عامر علی ذکرہ کے جو ابھی کرسپونڈنٹ ہے، وہ جو ہے سیکریٹری، وہ جو ہے مخاطب کریں گے ہم کو، تو ہم چاہیں گے کہ ہم کوشش ہے میری قدیر بھائی سے، میں اور وہ جو ہے مل کے انشاءاللہ ولی اللہ سیدی فلاحی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں، اور 100 ڈے کے لیے چاہے وہ ایک آدھ دن آگے پیچھے بھی اگر ہوتا ہے تو ہم اسے 100واں ڈے کر کے ان کو جو ہے ان کے خطاب کو سنیں گے، ان سے وہ لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سننے پڑھنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
ہماری آمین کوتاہیوں کو درگزر کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری اس آمین نشست کو اپنی جناب میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم آمین بڑے کوتاہ ہیں، بڑے کمزور ہیں، بڑے ناتوان ہیں، باوجود ان سب کے اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے خلیفہ زمین پر اے اللہ۔ اے اللہ ہم وہ ہیں جو تیرے نام لیوا ہیں، اے اللہ ہم وہ ہیں جو اگرچہ ہمارے اندر کوتاہیاں ہوں تو اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو دور کرتے ہوئے تو ہمیں ان مخلصین اللہ الدین میں سے شامل فرما لے۔ اللہ وہ تیرے مخلص بندے جن پر شیطان کا ہر بار بس نہیں چلتا، اے اللہ ہمیں شیطان کے حربوں سے، شیطان کے وسوسوں سے، نفس کی شرارتوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں آمین چن لے اپنے کام کے لیے، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر کر، گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت کر دے۔ ہمیں کم صلاحیتیں، ہمیں چاہے جس اعتبار کی صلاحیتیں ہیں کم اگر ہوں تو اللہ سے پروان چڑھا، ہمارے اندر یہ ذوق اور شوق اور کوشش عطا فرما، قوت عطا فرما کہ ہم اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھیں اور اسے بہتر کرنے اور اسے ٹھیک کرنے کی جو ہے بے چینی ہمارے اندر ہو۔ اے الہ العالمین جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، جائز دعاؤں کو۔ اے آمین اللہ جو لوگ دوائیں لے رہے ہیں بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما۔ آمین وہ بچے جو امتحانوں سے گزر رہے ہیں، گزر چکے ہیں، اللہ ان سب کو کامیابی کامرانی عطا فرما۔ امت آمین مسلمہ کے نوجوان اللہ علم نافع عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو تاجر پیشہ ہیں امت مسلمہ کے تمام تاجروں کے اللہ تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ آمین تو جب زندہ رکھ دینے والا ہاتھ بنا کر زندہ رکھنا کے لینے والا ہاتھ، اے الہ العالمین ہمارے اندر شوق ذوق جذبہ ہو اس بات کے لیے کہ ہم اپنی اصلاح خود بھی کریں اور اپنے بھائیوں کی اصلاح جب ہم کر رہے ہیں ہمارے اندر اللہ سلیقہ مندی، صبر، استقامت اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور آمین غمخواری کا جذبہ عطا فرما دے۔ الہ آمین العالمین ہم تو سے راضی ہیں اللہ، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام آمین یا علیکم۔ نیب بھائی جی جی کتابیں ڈیسائیڈ کر کے بولے تو کتابیں لا لے سکتے ہیں نا؟ ہاں نہیں وہ خدیر بھائی ذرا جو ہے 2-3 دن اور مصروف ہیں، وہ ایک